وتصدق علینا، پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں جو ہم لائے ہیں، لیکن ہماری درخواست یہ ہے آپ ہم پہ صدقہ کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین جزا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے کہ میں نے پڑھا تھا، تھوڑا سا آپ بھی سن لیں کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر اس آیت میں جو کئی طرح کے سوالات اٹھے ہیں ان میں ایک موٹا سا سوال سنیں، سارے تو نہیں دہرائے جا سکتے۔ مثلا وہ گزارش حضرت یوسف سے یہ کر رہے ہیں کہ وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ اب چاہے جو بھی ہے، وہ تھے تو حضرت یعقوب کی اولاد اور حضرت یعقوب کا خانوادہ ہے، تو صدقہ ان کے لیے حلال کیسے ہے؟ وہ کیسے مانگ سکتے ہیں جو مانگ رہے ہیں؟ آپ نے بھی تو سن رکھا ہے نا کہ صدقہ انبیاء کے لیے جائز، بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس کا ذکر بھی علماء مفسرین نے کیا ہے یہاں پر کہ یہ انہوں نے صدقے کی درخواست کیسے کر دی۔ اب مثلا حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اپنا ان الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کی اولاد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہو کر صدقہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ پھر اگر وہ لے کر جاتے ہیں تو حضرت یعقوب نے بھی تو وہی کھانا ہے، تو وہ حلال کیسے ہوگا ان کے لیے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب جواب سنیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، دو جواب بڑے دیے ہیں انہوں نے۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ جو حدیث شریف فرمائی گئی نا، اس پر بھی اگر آپ غور کریں، ان الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، انہوں کا کہنا یہ ہے بعض علماء کا کہ یہ حضور اور حضور کی امت کی خصوصیت ہے، اولاد کی، کہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ ان الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اولاد پر ان حضرات کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ حضور اور حضور کی اولاد کی خصوصیت ہے، سابقہ انبیاء یا سابقہ انبیاء کی اولاد کی یہ خصوصیت نہیں ہے، ان کے لیے جائز تھا۔ جائز تھا تبھی انہوں نے کہا تھا نا وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ بات سمجھ آئی؟ بعض علماء نے تو یہ جواب دیا، لیکن علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے صدقہ حضور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے حلال نہیں ہے، اسی طرح صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء اور حضور سے پہلے کے انبیاء کی اولاد کے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ جیسے حضور کے لیے یا حضور کی اولاد کے لیے منع ہے، ایسے ان کے لیے بھی منع تھا۔ مثلا آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، سید کو دے سکتے ہیں؟ بولو، فطرانہ دے سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جیسے ان حضرات کو نہیں دے سکتے تو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ یہ حضور کی یا حضور کی اولاد کی تخصیص ہے، ان کے لیے بھی منع تھا۔ تو پھر اگر منع تھا تو وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اس کا حل کیا ہے؟ وہ علماء یوں لکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے اور آپ کے ہاں، خاص کر آپ اور ہم جو ہے نا، ہمارے دیار میں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا، جہاں لفظ صدقہ آتا ہے نا، صدقہ، کہ یار یہ صدقہ کر دو، یار اس کو صدقہ دے آؤ، یار اس کو صدقہ دے دینا، آپ کا اور میرا ذہن کون سی نیکی کی طرف جاتا ہے؟ بالکل یہ تو واضح سی بات ہے، دوسری طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان علماء مفسرین نے یا محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یا جو طلبہ حدیث کے طالب علم ہیں اور انہوں نے ریاض الصالحین پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اور وہ اس بات پر پہنچیں گے انشاءاللہ کہ قرآن پاک یا احادیث طیبہ پڑھنے والا شخص جان سکتا ہے کہ قرآن پاک یا احادیث طیبہ میں جہاں پیسے والی نیکی کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، تو وہاں اس نیکی کے سوا کچھ اعمال بھی ایسے آئے ہیں کہ جو پیسے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کے لیے صدقے کا لفظ عام استعمال کیا گیا۔ مثلا ایک بڑی واضح مثال انہوں نے دی ہے، جیسے دیکھیں نا اس حدیث شریف میں فرمایا گیا نا کہ ان الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد،
ٹھیک ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان علماء نے فرمایا غور کریں. کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اچھا، جہاں اس حدیث شریف کا ذکر فرمایا گیا نا، ذرا غور سے سنیں ان علماء مفسرین نے کیا جواب دیا ہے. فرمایا دیکھیں جس طرح اس حدیث میں فرمایا گیا ان الصدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، بالکل ایسی حدیث جس میں قصر نماز کا ذکر ہے، حدیث شریف کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ وہاں فرمایا گیا کہ اپنا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ. اب دیکھیں یہاں لفظ صدقہ آ رہا ہے بار بار، ذرا سنیں آپ، غور فرمائیں، صدقۃ تصدق اللہ. اب حالانکہ اس حدیث میں قصر نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو صدقے سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو قصر نماز آپ اور ہم پڑھتے ہیں اس میں پیسہ لگاتے ہیں؟ بولو. لیکن حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ جو قصر کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں نا، 2 معاف ہوئی ہیں، تو حدیث شریف میں اللہ کے اس معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو فرمایا اس میں صدقہ جو ہے یہ پیسے والی بات نہیں، بلکہ یہاں صدقے سے مراد احسان ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ کے احسان کو قبول کیا کرو. جب اللہ نے 4 کو 2 کر دیا ہے تو پھر 2 ہی پڑھو. بات سمجھ آئی؟ اب وہ علماء فرماتے ہیں جیسے اس حدیث شریف میں قصر نماز کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے، کوئی پیسے والی بات یا وہ والا صدقہ تو جس کی طرف آپ کے ہمارا ذہن جاتا ہے، تو وہ جو حضرت یوسف کے بھائی فرما رہے تھے کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، اس سے مراد بھی یہ نہیں کہ وہ خیرات کر دیجئے بلکہ احسان کر دیجئے. اور احسان جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو بات ساری ختم ہو گئی یا نہیں ختم ہو گیا؟ تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اکابر فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے یہ جو درخواست فرمائی یہ خیرات کی نہیں، احسان کی تھی. احسان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ دیکھیں کہ چلیں وہ کھوٹے پیسے صحیح، ردی رقم صحیح، کچھ لے کر تو آئے تھے، جب پیسے دے کے لے رہے ہیں تو وہ صدقہ خیرات والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ ہاں احسان ہو سکتا ہے کہ یہ چلتی نہیں ہے، آپ چلا کے مہربانی فرما دیں.